کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے متع اور اسلام، مصنف سید العلماء علامہ سید علی نقوی مرحوم مغفور۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 55۔ کیا نکاح متع میں عدہ نہیں ہے؟ نقطۂ خیال میں حریت اور کسی اپنے ذاتی خیال کے پیش کرنے میں آزادی ہر انسان کا فطری حق ہے، لیکن اس بات کا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خیال کے ہر دل عزیز بنانے کے لیے اپنی مخالف جماعت کے رائے و خیال کو غلط طور سے پیش کر کے عوام کو اس سے متنفر بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن افسوس ہے کہ مناظرہ کے لیے اکثر اسی ہتھیار کے استعمال کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ نکاح متع کے عدم جواز کے لیے بھی اسی قسم کی یہ سینکڑوں غلط فہمیاں ہیں جو بے خبری و کوتاہ نظری یا مصلحت بینی و مقصد پروری کے تحت میں پھیلائی گئی ہیں، جن کو اصلیت و واقعیت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ یہ خیال عام طور پر عوام سے دل نشین ہے کہ متع کے لیے عدہ نہیں ہوتا اور اس لیے وہ صرف ایک وقتی خواہش پرستی و شہوت رانی کا ذریعہ رہ جاتا ہے، جس کے ساتھ زن و شوہر پر کوئی شرعی پابندی عائد نہیں، اور اس بنا پر عملی حیثیت سے اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ جب ہم متع کے احکام شرعی پر نظر کرتے ہیں تو اس خیال کو حقیقت سے اتنا ہی فاصلہ معلوم ہوتا ہے جتنا کہ فلق نہوم کو مرکز زمین سے۔ یقیناً شیعی افراد اکثر و بیشتر اس حقیقت سے واقف ہیں، اور جو نہیں بھی جانتے ان کے لیے خود میرا بحیثیت بیان حکم شرعی لکھ دینا کافی ہے، لیکن دوسرے اسلامی افراد کو ممکن ہے میرے بیان میں تازگی و جدت کی جھلک معلوم ہو اور وہ اسے میرا تواضعات اور ذہن طراز قرار دے کر یہ خیال کریں کہ میں نے صرف اپنی بحث کو قوت پہنچانے اور متع کی استحسان اور مشروعیت میں کسی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا لکھ دیا ہے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے مستند احادیث اور جلیل المرتبت علماء و مجتہدین کے اقوال و ہدایات پیش کر کے حقیقت حال کو اس طرح واضح کر دوں کہ نقاب خفا کا ایک تار بھی باقی نہ رہے۔ ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، فروغ کافی، مصنفہ مجدد مایۃ الثلاثہ سقیفۃ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی، متوفی سن 329 ہجری۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متع کا عدہ 45 دن ہے۔ نمبر 2، زرارہ کی روایت ہے کہ متع کا عدہ 45 دن ہے۔ گویا اس وقت میری نظروں میں پھر رہا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی انگلیوں پر 45 دن شمار کر کے بتلا رہے ہیں۔ پس جب مدت مقررہ گزر جائے تو یہ ان دونوں کی جدائی ہوگی بغیر طلاق کے۔ نمبر 3، ابو بصیر کی روایت ہے کہ شرائط متع میں ضروری ہے کہ مرد عورت سے کہے میں تجھ سے شادی کرتا ہوں بطور متع اتنے دن کے لیے اتنے مہر پر، شرعی طریقے سے بغیر عنوان نہ مشروع کے، کتاب خدا و سنت نبی کے مطابق، اس طرح کہ تجھے میری میراث نہیں ملے گی اور نہ میں تیرا وارث ہوں گا، اور تجھ کو افتراق کے بعد 45 دن عدہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 4، سلبہ کی روایت ہے کہ مرد عورت سے کہے میں تجھ سے شادی کرتا ہوں
بطور مطاع کتاب و خدا و سنت نبی کے مطابق شرعی طریقے سے بغیر عنوان نامشروع کے، اس طور پر کہ نہ تجھے میری میراث ملے اور نہ میں تیرا وارث ہوں، اتنے دن کے لیے اتنے مہر پر، اور تجھے عدہ رکھنا لازم ہوگا۔ نمبر 5، ابو بصیر کی روایت ہے کہ اگر مطاع کی مدت ختم ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس میں برضامندی باہمی اضافہ کر لو، اور اس عورت کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد کہو کہ میں تجھ کو اپنے لیے حلال کرتا ہوں ایک تازہ مدت کے ساتھ، لیکن دوسرے کو اس کا حق نہ ہوگا جب تک شوہر اول والا عدہ ختم نہ ہو جائے۔ نمبر 6، مراسلہ اور مزمرہ ابن ابی عمیر میں ہے کہ انسان جب عورت سے بطور مطاع شادی کرے تو کسی دوسرے شخص کے ساتھ عقد کرنے کے لیے عدہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 7، تہذیب الاحکام، مصنفہ شیخ الطائفہ محمد بن الحسن الطوسی، المتوفی 460 ہجری، جلد نمبر 2۔ عبد الرحمن بن حجاج کی روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اس عورت کے متعلق جس سے کوئی شخص نکاح کرے بطور مطاع، پھر اس شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کو عدہ رکھنا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا اسے 4 مہینہ 10 دن عدہ رکھنا لازمی ہے، اور اگر مدت مطاع شوہر کی زندگی میں ختم ہو جائے تو عدہ اس کا ایک حیض اور نصف مثل کنیز کے عدہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کو سوگ بھی رکھنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اگر ان دونوں کا چند روز تک ساتھ رہا ہے تو عدہ بھی ضروری ہے اور سوگ بھی رکھنا ہوگا، اور اگر صرف 1 دن 2 دن یا گھنٹہ 2 گھنٹے کا ساتھ تھا تو عدہ بہرحال پورا رکھنا ہوگا مگر سوگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 8، زرارہ کی روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہے عدہ مطاع کا جب کہ اس شخص کا انتقال ہو جائے جس سے مطاع کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا 4 مہینے 10 دن۔ پھر فرمایا کہ ہر قسم کی نکاح میں جب شوہر مر جائے تو زوجہ کو خواہ آزاد ہو، کنیز ہو، اور نکاح جس طرح کا ہو، مطاع ہو یا دائمی یا ملک یمین، بہرحال عدہ وہی 4 مہینہ 10 دن ہوگا۔ نمبر 9، وسائل الشیعہ، مصنفہ شیخ محمد بن حسن العاملی، المتوفی 1104 ہجری، جلد نمبر 3، بصائر الدرجات، سید سعد بن عبداللہ کی طولانی حدیث جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جتنا دونوں چاہیں مدت کو طولانی قرار دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ مدت ختم ہو جائے تو بغیر تازہ عقد کے پھر تعلقات جائز نہ ہوں گے، لیکن اس عقد کے لیے خود اسی شوہر کو عدہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہاں، اگر وہ عورت اب کسی اور شخص سے عقد کرنا چاہے تو 45 دن عدہ رکھے، اور میراث ان دونوں کے درمیان نہ ہوگی، پھر بعد عدہ اگر چاہے تو کسی اور شخص کے مطاع میں جا سکتی ہے، یہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے جائز ہے، یعنی اگر چاہے تو ہمیشہ اسی ایک کے مطاع میں رہے، اور اگر چاہے تو 20 شخصوں کے ساتھ مطاع کرے، مگر اسی طرح کہ ہر ایک سے جدا ہونے کے بعد 45 دن عدہ رکھے اور پھر دوسرے کے عقد میں جائے، یہ اس کے لیے جائز ہوگا، مگر انہی شرائط و حدود کے ساتھ جو خداوند عالم نے اپنے رسول کی زبانی بیان فرمایا ہے، اور جو شخص خداوند عالم کے مقررہ حدود سے تجاوز کرے اس نے خود اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ نمبر 10، تفسیر عیاشی کی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے، ایک کے مطاع کے بعد کسی دوسرے شخص کے لیے اس سے عقد جائز نہ ہوگا جب تک کہ اس کا عدہ ختم نہ ہو جائے اور وہ 2 حیض ہیں۔ نمبر 11، مستدرک الوسائل، سقط الاسلام، مرزا حسین نوری، متوفی 1320 ہجری، جلد نمبر 2۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث مطاع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خود اسی شخص سے پھر اگر عقد چاہے تو عدہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی اور سے عقد چاہے تو 45 دن عدہ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 12، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح مطاع کا عدہ 45 راتیں ہیں،
یہ تھے احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام جن سے قطعی و یقینی حیثیت سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ زن ممتوعہ حدود و قیود عدہ سے آزاد نہیں ہیں۔ ان احادیث سے زن ممتوعہ کے دونوں قسم کے عدوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک عدہ جو افتراق جو نکاح دائمی کے عدہ طلاق کے بجائے ہے، بے شک بحیثیت مدت اس سے کچھ فرق نہیں رکھتا، لیکن اس سے اس کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، جبکہ خود عدہ نکاح دائمی میں بھی با اختلاف اوقات و حالات اختلاف ثابت ہے، اور دوسرے عدہ وفات جس میں نکاح منقطع کا حکم بالکل مثل نکاح دائمی کے ہے اور کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اقوال فقہا بھی انہی احادیث کے مطابق ہیں۔ ملاحظہ سرائی بن ادریس سے شرائع الاسلام، قواعد علامہ ہلی، جامع المقاصد، شرح لمع، کشف حدائق، ریاض المسائل، جواہر الکلام، ذخیرۃ المعاد، شیخ زین الدین مازندرانی وغیرہ وغیرہ۔ میں خیال کرتا ہوں اور خدا کرے میرا خیال صحیح ہو کہ نکاح متعہ کے خلاف جہاد کرنے والے اشخاص اکثر و بیشتر اس کے احکام و خصوصیت سے بے خبر ہیں، اور انہیں علماء شیعہ کے کتب کو اٹھا کر دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا ہے، ورنہ وہ کبھی علماء شیعہ پر اس قسم کی تہمتیں تراشنے کی جرت نہ کرتے جن کا مظاہرہ برابر ہوتا رہتا ہے۔ متع دوریہ کا طبع ذات افسانہ، صفحہ نمبر 63۔ مذہب و اخلاق دونوں کے اعتبار سے شرمناک جرم ہے یہ کہ انسان فریق مخالف کے خلاف غلط سے غلط واقعات منسوب کرنے میں انسانی غیرت و شرافت اور اخلاقی صداقت و دیانت کو خیر آباد کہہ کر پوری جرت و جسارت صرف کر دیں۔ اسے حصول مطلب کا کامیاب ذریعہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اس فریق کے خلاف عام خیالات کو خراب کرنے میں پوری امداد ملے گی، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کامیابی بالکل وقتی و عارضی اور نقش بر آب ہے۔ اس کا اثر ان لوگوں پر ذرا دیر تک قائم رہ سکتا ہے کہ جو اپنی تنگ نظری و محدود خیالی سے اور قواعد عقلیہ کی کمزوری کی جہت سے تحقیق و تجسس کی ہمت نہیں رکھتے، اور سنی سنائی باتوں کو وحی منزل سمجھ کر آمنا و صدقنا کہنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ نمائشی پردہ اس وقت تار عنکبوت کی طرح تار تار جدا ہو جاتا ہے جب ذرا آنکھیں کھول کر حقیقت حال کی تلاش اور واقعات کے متعلق چھان بین کی جاتی ہے، اور اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ سنا تھا وہ محض بے بنیاد، بے حقیقت اور بے اصل تھا، اور واقعات سے اسے دور کا لگاؤ نہ تھا۔ اس انکشاف کے بعد جس مسلک کی حمایت کے لیے ایسا کیا گیا ہو، اس کے خلاف ایک الٹا اثر پڑتا ہے، یعنی بجائے اس کے خیالات میں اس مسلک کے متعلق شفتگی پیدا ہو، اس کی صداقت کے متعلق شکوک زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ اگر اس میں کچھ بھی سچائی اور حقانیت موجود ہوتی اور اس میں بجائے خود کچھ بھی زور و طاقت کا نشان ہوتا تو کبھی اس کی نشر و اشاعت اور ہر دل عزیزی و مقبولیت کے لیے اس قسم کے غلط بے بنیاد سروپا کذب و دروغ افطرا پردازیوں سے کام نہ لیا جاتا۔ متع کے جواز و عدم جواز کا مسئلہ ہمیشہ ہی سے اختلافی رہا ہے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی زمانے بعد سے اس میں خود صحابہ و تابعین کے اندر افتراق پیدا ہو گیا تھا، اور اسی مسئلے سے مخصوص نہیں ہے۔ سینکڑوں مسائل علم فقہ میں ایسے ہیں جن میں مختلف ائمہ فن اور ارباب فقہ اور حدیث میں اختلاف خیال رہا ہے، لیکن اس کے لیے یہی کافی کہ فریقین کی جانب سے اپنے اپنے دلائل کو انتہائی پرزور الفاظ میں شواہد و بیانات اور نظائر وامسلہ کے ساتھ ذکر کیا جائے، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں کہ خواہ مخواہ دوسرے فریق کے خیالات کو غلط صورت میں پیش کر کے اور اس کی نسبت انتہائی بے بنیاد باتوں کو منسوب کر کے اپنے خیال کو صحیح ثابت کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اصل نقطہ بحث تمام ان خرابیوں سے پاک ہے جو خیال کی جا سکتی ہیں، جبھی اس کے خلاف ان تہمت تراشیوں کی ضرورت سمجھی گئی ہے۔ مجھے ان افراد سے کوئی شکایت نہیں کہ جو چندی شکل کے تحت
میں اپنے شخصی مفاد کو اسی میں مضمر سمجھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ اختلافات کے شعلوں کو جہاں تک ممکن ہو ہوا دیں اور مسلمانوں کی جماعتوں میں منافرت باہمی کو زیادہ سے زیادہ پیمانے پر پھیلائیں، اس لیے کہ ان کو تو نہ دلائل و براہین سے کوئی غرض ہے، نہ واقعی حقانیت سے کوئی مطلب، نہ انہیں خود معلوم کہ دوسروں کا نقطہ خیال کیا ہے، نہ جس مسلک کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں اس کے فروع و جزیات پر اطلاع۔ ان لوگوں کو تو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہیں اور جو بھی کریں وہ ان کے مفاد کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن تعجب تو ان افراد پر ہے کہ جو علم و فضل میں امتیاز اور علمبردارانہ تحقیق میں اپنا شمار رکھتے ہوں، جبکہ وہ بھی اسی قسم کے بے سر و پا خیالات سے سادہ کاغذ کے اوراق کو سیاہ کرنا ضروری سمجھیں۔ ان کے ساتھ حسن ظن کو صرف کرتے ہوئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھی پہلی قسم کے اشخاص کے بیانات سے فریب خوردہ اور خود حقیقت حال سے بے خبر ہوا کرتے ہیں اور دوسروں کے اعتماد پر اس قسم کی باتوں کو لکھ دیتے ہیں، جنہیں بعد میں اگر وہ خود تحقیق کرتے تو انہیں شرم محسوس ہوتی کہ ہمارے قلم سے یہ کیوں کر درج ہو سکیں۔ متع کے مسئلے میں علماء شیعہ کے متعلق جو تہمت ترازیاں کی گئی ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن عجیب و غریب حیرت انگیز اور انتہائی شرمناک اتہام جو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہ شیعوں کے متع دوریہ کا وجود ہے، یعنی ایک عورت سے متعدد مرد بوقت واحد متع کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے عزل اول یہ قرارداد ہو کہ صبح سے ظہر تک مثلاً وہ ایک کے پاس اور ظہر سے عصر تک دوسرے اور عصر سے مغرب تک تیسرے اور اسی طرح متعدد اشخاص کے پاس باری باری رہتی رہے، یہ ہے متع دوریہ، جو مخالفین متع کے دل و دماغ کی ایجاد اور ان کے نفسانی خیالات کی پرواز کا نتیجہ ہے، لیکن جس کا پتہ علماء شیعہ کے کتب فقہ اور مساند حدیث و اخبار سے نکال دینا ویسے ہی ناممکن ہے کہ جیسے مغرب سے طلوع آفتاب۔ لطف یہ ہے کہ علامہ سید محمود شکری آلوسی جو بغداد کے علماء اہل سنت میں سے تھے، اگر حنفیت کے قالب میں انہوں نے وہابیت کا رنگ بھر کر اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، جیسا کہ ان کی کتاب تاریخ نجد مطبوعہ مصر سے ظاہر ہے، انہوں نے بھی شیعوں کی طرف اس غلط مسئلے کو منسوب کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیا اور اپنے رسالے میں کہ جو متع کے خلاف تصنیف کیا ہے اس متع کی نسبت شیعوں کی طرف دینا جائز سمجھتی ہے، اور مصر کے مشہور علمبردار وہابیت علامہ سید رضا مصری نے اس رسالے کو اپنے مجلہ المنار میں شائع کیا ہے، لیکن اس غلط افتراء و اتہام کے خلاف شام کے جلیل القدر عالم شیعہ و مجاہد ملت حجت الاسلام آقا سید عبدالحسین شرف الدین عاملی مقیم صدائے نے اپنی مشہور و معروف گراں قدر کتاب فصول المحمہ فی تالیف العامہ میں سخت پرزور الفاظ میں احتجاج کیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب مذکور کا دوسرا ایڈیشن مطبوعہ سیدھا صفحہ نمبر 55 متع کے احکام و شرائط و قیود و ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: ہمارے یہاں اس متع کے علاوہ جس کے قیود و شرائط نکاح دائمی کے مثل ہیں اور سوائے میعاد کے معین ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں ہو اور کسی قسم کے نکاح متع کی اصلیت نہیں ہے، جس کے اوپر ہمارے مذہب کے متفقہ احکام جو علماء ملت کے ہزارہ مصنفات فقیہ میں مندرج ہیں بہترین گواہ ہیں، لیکن محمود شکری آلوسی نے اپنے رسالے میں انتہائی غلط بیانی اور تہمت طرازی سے کام لیا ہے۔ یہ رسالہ مجلہ المنار کی جلد نمبر 29 نمبر
کی جلد نمبر 29 نمبر 6 میں میری نظر سے گزرا اور اس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ اس میں شروع سے آخر تک سوائے افتراء و بہتان، سب و شتم اور بے جا طعن و تشنیع کے کچھ نظر نہیں آتا۔ کتنی جرت سے اس میں لکھا گیا کہ شیعوں کے ہاں ایک متع دوریہ ہوتا ہے اور اس کے فضائل میں بہت سی احادیث نقل کی جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ چند لوگ بوقت واحد ایک عورت سے متع کریں اور وہ عورت ان سے اس طرح قرارداد کرے کہ صبح سے چاشت تک اس کے ساتھ متع، اور چاشت کے وقت سے دوپہر تک دوسرے کے ساتھ متع، اور دوپہر سے سپہر تک تیسرے کے ساتھ متع میں، اور سپہر سے مغرب تک چوتھے کے متع میں، اور مغرب سے عشاء تک پانچویں کے متع میں، اور عشاء کے وقت سے مسلسل نصف شب تک چھٹے کے متع میں، اور نصف شب سے صبح تک ساتویں کے متع میں رہے گی۔ دیکھو صفحہ نمبر 441، جلد نمبر 29، المنار۔ کاش خود المنار کے ایڈیٹر یا اس کے قائرین میں سے کوئی اس افتراء پرداش انسان سے پوچھتا کہ وہ شیعی جماعت کون سی ہے جس کے متعلق وہ اس امر کی نسبت دے رہا ہے، اور وہ کون سے راوی کے احادیث ہیں جو اس متع کے فضائل میں وارد ہوئے ہیں، اور وہ کون سی احادیث اور کہاں ہیں جن میں اس قسم کے متع کا تذکرہ ہے، اور وہ کون محدثین ہیں جنہوں نے ان روایات کی تخریج کی ہے، اور کون سا عالم یا جاہل ایسا ہے کہ جس نے اس کا فتویٰ دیا ہے، کون سی کتاب کتب حدیث یا فقہ یا تفسیر ایسی ہے کہ جہاں اس مسئلے کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ سوال کیا جاتے تو حقیقت حال معلوم ہو جاتی۔ اچھا لیجئے علماء امامی کے مصنفات موجود ہیں جو چھاپہ خانوں کی بدولت ہزاروں کی تعداد میں مختصر و مبسوط متن و شرح مختلف اقسام کی متقدمین و متاخرین دونوں جماعتوں کے تصانیف ہیں اور دنیائے اسلام میں شائع ہیں۔ ان میں ایک ایک کر کے ڈھونڈا ڈالا جائے، بلکہ ان کے لیے ایک ایک حرف کی تلاشی لی جائے تاکہ معلوم ہو کہ آلوسی اور ان کے ایسے دیگر افطرہ پرداز اشخاص در حقیقت زندہ و مردہ دونوں ہی قسم کے افراد اہل اسلام و ایمان کے ساتھ حق کشی اور ناانصافی کرنے والے اور ظالمین میں مندرج ہیں، اور انہوں نے اپنے سلف صالحین پر ایسے اتہام کی جرت کی ہے جس کا سننا اور دیکھنا ناقابل برداشت ہے۔ یہ تھا وہ پرزور احتجاج جو علامہ عاملی نے اس کے اصل محض بہتان و اتمام کے خلاف کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے الفاظ میں گرمی و تیزی پائی جاتی ہے جو کم از کم اس معیار سے تو زیادہ ہے جو ہمارے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ میں عام طور سے پایا جایا کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس قسم کے اہتماموں کے مقابلے میں جن کی کوئی اصلیت و حقیقت ہی نہیں ہو، پیمانے صبر لبریز اور شیشہ ضبط و تحمل چکنا چور ہو ہی جاتا ہے، جس کے بعد قلم انگلیاں دل کی اور دل حزم احتیاط اور حلم و رواداری کے احکام و اوامر کا تابع فرمان نہیں رہتا، اور وہ الفاظ قلم سے نکل جاتے ہیں جو رواداری کے خلاف سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ فریق مخالف کے تحریرات میں اس سے زیادہ قابل اعتراض اور ناقابل برداشت الفاظ کی فراوانی انہیں بھی البادی الازلم کے مفاد کے تحت میں حق بجانب قرار دے دیں۔ بہرحال میرا تو مسلک ہی اس سب سے الگ ہے۔ میں نہ کبھی کسی خاص تحریک کا جواب لکھنے بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے اس کے الفاظ و عبارات کو دیکھ کر جوش انتقام پیدا ہو اور الفاظ میں بے اعتدالی کی جھلک نمایاں ہو، اور نہ کبھی کسی فریق سے جائرانہ مدافعانہ جنگ کرنا ہوتی ہے، بلکہ مجھے تو ہمیشہ بیان حق اور تحقیق مسئلہ منظور ہوا کرتی ہے، لہٰذا صرف غلط فہمیوں کا دفعیہ اور صحیح واقعات کا پیش کر دینا میرا نصب العین ہوتا ہے اور بس۔ نکاح متع کے متعلق ہدایات بلا ضرورت متع کرنے کی ممانعت، صفحہ نمبر 70۔ سابق میں ان ضروریات زندگی اور حالات اتفاقی کو بہت شرح و بسط کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، جن کی بنا پر نکاح متع کی تشریع قانون مذہبی میں ضروری قرار پاتی ہے،
لیکن جس طرح تمام شرعی احکام کے بلا ضرورت صرف کرنے میں لوگ اعتدال سے کام نہیں لیتے، اسی طرح متاع کے جواز شرعی سے بھی عام افراد بلا ضرورت فائدہ اٹھا کر اس کی حکمت و مصلحت کو خاک میں ملا دیتے ہیں، جو عقلی حیثیت سے ایک جرم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس میں اگر کچھ مفاسد پیدا ہوں تو ان کی ذمہ داری انسان کے غیر معتدل طرز عمل پر ہے، حکم شرعی پر نہیں۔ چنانچہ ہم اس وقت روسائے ملت اور رہنمائے شریعت حضرات ائمہ معصومین کے بعض اقوال و ہدایات پیش کرتے ہیں، جن سے معلوم ہوگا کہ کس حد تک ان حضرات نے اس جز کی حفاظت فرمائی اور بلا ضرورت متاع کرنے کی ممانعت کی ہے۔ ملاحظہ ہو فروع کافی میں علی بن یقین کی روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متاع کے متعلق سوال کیا، حضرت نے فرمایا تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے تو خدا کے فضل سے بیوی موجود ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، میں صرف جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نکاح متاع کا جواز کتاب حضرت علی میں موجود ہے۔ دوسری روایت فتح بن یزید کی روایت ہے، سوال کیا گیا متاع کے متعلق، حضرت نے فرمایا وہ حلال و مباح اور جائز ہے اس شخص کے لیے جسے خداوند عالم نے شادی ہو چکنے کے باعث مستثنی نہ کر دیا ہو، وہ بے شک متاع کے ذریعے فعل حرام سے اپنی حفاظت کرے، لیکن وہ شخص جس کی شادی ہو چکی ہے اور متاع کی اسے ضرورت باقی نہیں رہی تو اس کے لیے متاع اس وقت جائز ہوگا جب وہ کہیں سفر میں جائے اور زوجہ ساتھ موجود نہ ہو۔ تیسری روایت حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو ختم تحریر فرمایا کہ متاع میں افراد سے کام نہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ متاع کی بدولت اپنے گھروں اور گھر والی بیویوں کو چھوڑ بیٹھو۔ یقیناً یہ ہدایت ایسے ہیں جو لائے عمل بنانے کے قابل ہیں، اور انہی کا اتباع وہ ہے جو انفرادی و اجتماعی مسائل کی درستی کا ذمہ دار و ضامن ہے۔ بازاری عورتوں سے متاع کی سخت ممانعت۔ ایسے احادیث کثرت سے پائے جاتے ہیں جن میں عام بازاری عورتوں سے کہ جو فسق و فجور میں مشہور و معروف ہیں، یا ان عورتوں سے کہ جن کی پاک دامنی اور عفت پر اطمینان نہیں ہے، متاع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ملاحظہ و فروع کافی میں ابو سارہ کی روایت۔ جعفر صادق سے پوچھا متاع کے متعلق، حضرت نے فرمایا جائز ہے، لیکن خیال رکھو کہ عورت جس سے عقد کرو پاک دامن ہو۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے باطنی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری روایت امام رضا علیہ السلام سے متاع کے متعلق سوال ہوا، حضرت نے فرمایا غیر قابل اعتماد عورت سے نکاح متاع نہ کرو۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ زناکار مرد صرف زناکار یا مشرک مرد صرف مشرکہ سے نکاح کریں، اور یہ مومنین پر تو حرامی قرار دے دیا گیا ہے۔ تیسری روایت محمد بن فیض کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہیں متاع میں پرہیز کرنا چاہیے کواشف سے اور ودائی سے اور بغایا سے۔ کواشف وہ کہ جو ظاہر بظاہر فعل حرام کا ارتکاب کرتی ہیں، اور ان کے مکانات عام طور پر معلوم ہیں اور وہاں لوگ جایا کرتے ہیں، اور ودائی وہ کہ جو خود دعوت دیتی ہے اور فساد و خرابی کے ساتھ مشہور و معروف ہیں، اور بغایا وہ جو زناکاری کے ساتھ مشہور ہیں، نیز زواد الازواج ہیں، اور وہ ہیں کہ جنہیں طلاق صحیح طریقے پر نہیں دیا گیا ہے۔ چوتھی روایت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت ایسی ہو کہ زناکاری میں مشہور ہے تو اس سے نہ نکاح کیا جائے نہ متاع۔ ان روایات میں صاف صاف بازاری عورتوں سے متاع کرنے کی ممانعت موجود ہے۔ ان کی بنا پر اگر حرام و ناجائز ہونے کا فتویٰ نہ بھی دیا جائے، جیسا کہ بہت علماء کا خیال ہے، تو کراہیت شدیدہ میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، جس کو اکثر فقہا نے اختیار کیا ہے۔ اولاد متاع کے حقوق۔ شرع میں متاع کی اولاد کے وہی حقوق ہیں جو نکاح دائمی سے متولد شدہ اولاد کے ہیں، اور ان میں کسی قسم کا تفرقہ نہیں ہے۔ متاع سے اولاد ہونے کو اپنے ساتھ ملحق نہ کرے، چنانچہ کافی، تہذیب و من لا یزر فقی تینوں کتابوں میں ابن بزی سے روایت ہے۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص
عورت سے متع کرے اس شرط پہ کہ یہ اولاد کا اس سے مطالبہ نہ کرے اور پھر اولاد ہو تو کیا حکم ہے؟ حضرت نے یہ سن کر اولاد کے انکار سے سخت ممانعت فرمائی اور انتہائی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں کیا وہ اولاد کا انکار کر دے گا؟ اولاد ہونے کے بعد میراث میں اس کا اور نکاح دائمی سے متولد ہونے والی اولاد کا حصہ مساوی ہے اور کوئی فرق ان دونوں میں نہیں ہے۔ یہ ہے نکاح متع، جس کو زنا یا زنا سے بدتر کہہ کر اس کے جواز شرعی و استحسان عقلی پر پردہ ڈالا جاتا ہے اور طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اصل مسئلہ کے فقہی پہلوؤں پر تبصرہ کیا جائے گا۔ اس رسالے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا ناظرین کے گوش گزار کر دینا سلسلہ بحث کی شروع کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ نکاح متع کو عام افراد کے سامنے ایسی غلط صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر وہ صورت دل و دماغ کے اندر قائم رہے تو کبھی اس کے جواز پر سنجیدگی سے انسان غور کرنے پر تیاری نہ ہو سکتا، اور اس صورت میں مضبوط سے مضبوط تر دلائل بھی پیش ہوں تو وہ سدا بصہرا اور نقش بر آب ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دل تو یہ ہے کہ نکاح متع انتہائی مخرب الاخلاق، شہوت رانی، خواہش پرستی کا ذریعہ اور زنا و حرام کاری کا مترادف ہے، پھر بھلا شریعت ایسے امر کو جائز کیوں قرار دے سکتی ہے؟ اس لیے مجھ کو ضرورت تھی کہ پہلے مسئلہ متع کو جو آئندہ بحث کا موضوع بننے والا ہے اس کے اصلی خط و خال کے ساتھ ناظرین سے روشناس کرا دوں، تو پھر اصل بحث کی ابتدا کروں۔ غالباً میں اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں اور اب حقیقت متع اس کی ضرورت و اہمیت، اس کے قیود و شرائط، اس کے احکام و آداب مقررہ میں کوئی امر پردہ خفا کے اندر نہیں رہا ہے، اور اس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمارے آئندہ بیانات کو صبر و سکون کے ساتھ تمام نفسانی جذبات سے علیحدہ ہو کر دیکھا اور سنا جائے تاکہ صحیح رائے قائم کرنے میں دشواری پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔